الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، ان میں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، خاص طور سے وہ یہود اور نصارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ حضور نے جب انہیں ایمان کی دعوت دی کہ تم بھی ایمان میں داخل ہو جاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی تورات اور موسیٰ علیہ السلام، اس کے علاوہ دیگر انبیاء، خاص طور سے عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ جب تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو تورات ہی میں لکھا ہوا تھا کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاؤ، قرآن پر بھی ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، تو تمہارا ایمان تورات پر بھی نہیں رہا اس لیے کہ تم نے ان پر ایمان نہیں لایا۔ اسی طریقے سے تورات میں لکھا ہوا تھا نبیوں کو قتل نہیں کرنا، نبیوں کو ستانا نہیں، تم نے نبیوں کو قتل کیا، معلوم ہوا کہ تمہارا ایمان تورات پر بھی نہیں۔ آگے کی آیتیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، فرمایا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام دلائل اور معجزات لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور بڑے پیغمبروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی نبوت کی نشانی کے طور پر اللہ نے آپ کو کئی چیزیں عنایت فرمائی تھی، جن میں سے ایک ہے آپ کا عصا، آپ کی لاٹھی، جس کو آپ زمین پر پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی۔ دوسرا معجزہ آپ کا تھا، آپ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ ہاتھ چمکنے لگتا۔ اسی طریقے سے خاص معجزہ، آپ نے اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارا تو سمندر میں سے راستے نکل آئے، بنی اسرائیل ان راستوں کے ذریعے دریا پار ہو گئے۔ فرعون اور فرعونیوں کو اللہ نے دریا میں ڈبا دیا۔ وہاں سے جب چلے موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل نے ایک قوم پہ سے گزر ہوا، ان کو دیکھا بنی اسرائیل نے کہ وہ مورتیوں کی پوجا کرتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ بھی ہمارے لیے ایسا ہی کوئی معبود بنا دو تاکہ ہم بھی اپنے معبود کی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے کہ تم لوگوں کو اتنا نہیں سمجھتا کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتی کی کیسے پوجا کریں گے۔ ان کو سمجھایا، ان کے بات سمجھ میں آئی، توبہ کر لی انہوں نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اللہ سے ہمارے لیے کوئی قانون لے آؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا دیا۔ ادھر سامری ان کے اندر ایک آدمی تھا جادوگر، اس نے فرعونیوں کا سونا جمع کر کے اس کو جلایا اور اس کی ایک شکل بنا دی گائے کے بچے کی۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، یہاں آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تمہیں چھوڑ کر کوہ طور پر گئے تو تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، بیل کا بچہ کہہ لو یا گائے کا بچہ کہہ لو، تم نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، اس لیے کہ وہ شکل سامری نے ایسی بنائی تھی کہ اس میں سے ہوا جا کر جب نکلتی تھی تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بول رہا ہے۔
لیکن کمال یہ ہے عقل پہ ایسا پردہ پڑا تھا کہ کیا بول رہا ہے یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہوا جب جاتی ہے کسی چیز میں سے تو ہوا کی آواز تو آتی ہے، لیکن اس آواز میں کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اتنا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اللہ فرما رہے تم تو اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آئے، واقعہ ہے قرآن میں، اس کے بعد اپنے بھائی کو پہلے تنبیہ کی، پھر اس کے بعد قوم کو ڈانٹا۔ اللہ نے اس کی توبہ کی شکل یہ نکالی کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے اور جن لوگوں نے نہیں کی ہے تو نہیں کرنے والوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دے۔ پچھلے سال جو آیتیں آئی تھیں اس میں یہ تذکرہ ہوا تھا، ایک دن میں بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ اس لیے مر گئے کہ انہوں نے سوچا کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ توبہ کے لیے اللہ نے یہ شرط لگائی تھی کہ تم کو مرنا پڑے گا۔ اگر ہم پر اللہ ایسی شرط لگا دیتے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اب تمہاری ہم جان ہی لیں گے تبھی تمہاری توبہ مانی جائے گی، تو کتنا دشوار ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے یہ دیگر اور دوسری شریعتوں کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، دوبارہ پیچھے بھی یہ تذکرہ گزرا، یہاں دوبارہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم سے عہد لیا، تم نے نہیں مانا تو ہم نے تم پر کوہ طور کو لٹکا دیا اور فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو چیز ہم تمہیں دے رہے ہیں یعنی تورات، اس کو مضبوطی سے لے لو، یعنی مضبوطی سے اس پر عمل کرو، اس کو قبول کرو۔ واسمعوا، اور اللہ نے فرمایا لفظی ترجمہ ہے سنو، ہم جو دے رہے ہیں اس کو قبول کرو اور سنو۔ تو قبول کرنے اور سننے میں کیا آپس میں تعلق ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو مفسرین نے واسمعوا کا ترجمہ کیا ہے قبول کرو اور اس کی اطاعت کرو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ تو جب واسمعوا سے اطاعت مراد ہے تو اللہ نے پھر وَأَطِیعُوا کیوں نہیں کہا کہ تم اطاعت کرو؟ بڑی باریک بات ہے، مفسرین نے لکھا اللہ نے اطاعت کو سماعت یعنی سننے سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ سننا ہی اطاعت کا سبب بنتا ہے، سننا ہی اطاعت کا سبب بنتا ہے۔ آدمی صحیح پکی ٹھکی بات سنے گا دل میں اتر جائے گی۔ قرآن میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو۔ اسی سے پتہ چلا جب قرآن کی بات کہی جائے، دین کی بات کہی جائے تو غور سے سنو، نہیں سننا ہے تو اٹھ کر چلے جاؤ۔ یہ بھی بات یاد رکھو۔ بیانات میں لوگ بیانات کی بے حرمتی اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ بیانات کوئی بھجن تو ہے نہیں کہ مولوی صاحب بھجن گا رہے اور سب وہاں بیٹھ کے سن رہے، نہیں، جو بھی مولوی صاحب، عالم صاحب، داعی صاحب بیان کرتے ہیں وہ قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، صحابہ کے واقعات بیان کرتے ہیں، اللہ والوں کی قربانیاں بیان کرتے ہیں۔ تو بیان اگر سننا ہے، دل میں طلب ہے تو بیٹھو مجمع میں، اور کیا ہی اچھا ہے کہ طلب پیدا کر کے بیٹھو۔ اور اگر طلب نہیں پیدا ہو رہی ہے تو محض ریا کے لیے مت بیٹھو، ریا کے لیے بیٹھنا منافقین کی عادت ہوتی تھی۔ حضور جب مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں بیان کرتے تھے تو منافقین بیٹھتے تھے ایسے جیسے ہمارے ہاں لوگ اتوار کے دن پیچھے بیٹھتے شب گزاری کے اجتماع میں، اور اس کے بعد دیکھ لیے کون بیان کر رہا کون نہیں، پھر وہیں سے پیچھے سرک جاتے۔ تو کیوں آئے تھے بھائی آپ؟ یہ حاضری لگانے آئے تھے کہ ہم تو اجتماع میں تھے، ہم تو شریک تھے، اس کے بعد نکل لیے۔ تو اللہ معاف فرمائے، یہ منافقین کی عادت تھی، حضور کی مجلس میں آتے پھر اس کے بعد بیٹھے بیٹھے، یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے تو پیچھے پیچھے سرک جاتے، تو محسوس نہیں ہوتا کون آیا کون گیا، لیکن اللہ تو سب دیکھتے تھے۔ تو ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ دینی بیانات، قرآن کی تفسیر، خود قرآن دل کی طلب سے سنو تو اللہ ہدایت کا نور دل میں اتار دیں گے، بات بن جائے گی۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ مشرکین سننے نہیں دے رہے تھے،
روئی کان میں لگا کر گھومتے تھے مکے کے اندر، لیکن دل میں طلب پیدا ہوئی کہ طفیل تو عقل مند ہے، تو ان لوگوں کی بات میں آ جا رہا۔ مشرکین منع کرتے تھے کہ سننا نہیں حضور کی بات، جادو ہے ان کی بات میں، تو پہلے تو مان لیا انہوں نے، بعد میں اندر سے دل اور دماغ نے یہ کہا کہ تم خود عقل مند ہو، خود فیصلہ کرو، تمہیں اللہ نے خود بھی عقل دی ہے کہ حضور کی باتیں جادو ہے یا کیا ہے۔ روئی نکالی اور حضور کا فرمان کلام الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، چونکہ طلب تھی کہ مجھے سننا ہے، تو اللہ نے ہدایت کا نور دل میں اتار دیا۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر فائدہ کیا ہوا، آگے چل کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہی کے قبیلے میں سے اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر آگے چل کے فائدہ کیا ہوا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اتنی کسی صحابی سے حدیث مروی نہیں ہے، 5000 سے زیادہ حدیث اکیلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اتنا بڑا عظیم ذخیرہ حدیثوں کا ابو ہریرہ کے واسطے سے ہمارے درمیان پہنچا، اور ابو ہریرہ اسلام میں داخل ہوئے طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کے طفیل میں، اور طفیل اسلام میں داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی وجہ سے۔ تو بات نکل کر یہ آئی کہ جب کوئی قرآن کی تفسیر ہو، بیان ہو، تو طلب پیدا کر کے آؤ، اگر نہیں سننا ہے تو پھر آؤ مت۔ بے توجہی سے اگر مجلس میں بیٹھو گے تو پھر دین کی ناقدری کی عادت اور دین کی ناقدری کی بیماری پیدا ہو جائے گی، اور یہ بڑی بیماری ہے، بڑی بھاری بیماری ہے دین کی ناقدری۔ اللہ اس سے دھیرے دھیرے دین کو چھین لیتے ہیں، تو اس لیے دین والوں کو اپنے دین کی، علم والوں کو اپنے علم کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ نے بڑا لطیف اشارہ قرآن میں فرمایا ہے بنی اسرائیل کے ضمن میں کہ دیکھو ہم تمہیں جو دے رہے ہیں اسے قبول کرو اور اسے سنو، یعنی اس پر عمل کرو، اس کی اطاعت کرو۔ قالوا سمعنا وعصینا، بنی اسرائیل نے کہہ دیا ہم نے تو سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم نے مانا نہیں۔ مفسرین فرماتے یا تو زبان سے کہہ دیا انہوں نے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا، یا دل میں کہہ دیا کہ حضور تم جو کہنا ہے تمہیں کہو، تمہاری بات ہم سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں۔ کیوں نہیں مانیں گے بولو؟ اس لیے کہ انہوں نے سنا لیکن سننے کی نیت سے نہیں سنا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ سنا تو انہوں نے لیکن سننے کی نیت سے نہیں سنا، دکھاوے کی نیت سے سنا۔ تو پھر اللہ تو بڑے بے نیاز ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے کہ ہدایت لیتے پھریں گے کہ جو نہیں بھی چاہیں گا اس کو بھی دے دیں گے۔ حضور کو اللہ نے منع کر دیا کہ جب تمہارے چچا نہیں چاہ رہے ہیں تو پھر تم کیوں پیچھے پڑے ہو کہ اللہ میرے چچا کو ہدایت دے دو۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں گے ہدایت دے دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ ویہدی الیہ من اناب، اللہ ہدایت اسے دیتے ہیں جس میں رجوع ہو، انابت ہو اللہ سے، اور حق بات کی طرف، حق بات حاصل کرنے کی طلب ہو۔ تو مشرکین یہود نے یوں کہہ دیا ہم نے سنا تو آپ کی بات لیکن مانا نہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بچھڑے کی عبادت، بچھڑے کی پوجا یا بچھڑا گھول کر پلا دیا گیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہاں پر بھی باریک اشارہ ہے، اللہ کہنا تو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بچھڑے کی محبت میں پاگل ہو گئے تھے کہ ہم کو تو معبود چاہیے، اور دوسروں کا دیکھی داکھا جو مورتیاں دیکھی تھیں، آخر میں انتہا یہ ہوئی کہ ایک مورتی اپنے ہاتھ سے بیل کے بچے کی بنا کر عبادت شروع کر دی۔ تو گناہوں کا، نافرمانی کا، شرک کا بیج پہلے دل میں ہلکا سا اگتا ہے، اگر اس کو وہیں نہیں کاٹا گیا تو پھر آگے چل کر وہ جڑ پکڑ لیتا ہے، اور جب جڑ پکڑ لیتا ہے تو جیسے درخت کی جڑ زمین کے رگ رگ میں پیوست ہو جاتی ہے، ایسے ہی شرک کی جڑ دل اور بدن کی رگ رگ میں پیوست ہو جاتی ہے۔ تو رگ رگ میں گھسنے کو اللہ نے اشربو سے تعبیر کیا، جیسے کلر کے اندر کلر ہے، بھگونے کے اندر کلر ڈالو، پورا بھگونا کلر والا ہو گیا، اب اس کے اندر جو لباس آپ ڈالیں گے، نیل لے لو، نیل دیتے ہیں نا،
بھگونے میں نیل ڈالے، نیلا ہو گیا پانی، اب اس میں کرتا ڈالو، تو کرتا ڈال کے جب نکالیں گے تو اس کرتے کا کوئی جز بچے گا جس پر نیل نہ لگا ہو، یا پورے کرتے پر نیل لگ جائے گا؟ پورے کرتے پر نیل لگ جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں رگ رگ میں کسی کی محبت سرائیت کر جانا۔ تو بنی اسرائیل توبہ تو کی تھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ڈانٹ لگانے پر کہ تم کیا مورتیوں کی پوجا مانگ رہے ہو اللہ سے، لیکن وہ توبہ ایسی نہیں تھی توبہ، تو وہ شرک، اس لیے توبہ مکمل ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے توبہ کہ دل کے ہر گناہ کو دھو دے۔ برتن آدمی جب دھوتا ہے تو دھونا اسے کہتے ہیں کہ برتن پر کچھ نشان باقی نہ رہے۔ ہم بھی جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں نا، دعوت میں بولو، زیادہ تر دعوت میں لوگ پلیٹیں دیکھتے، ذرا سا کچھ لگا ہوا ہے تو ویٹر کو کہتے او بھائی تھوڑا چینج کر کے دے دو، وہ بولتا نہیں دھلی ہوئی، ہاں دھلی ہوئی تو ہے لیکن اس میں داغ ہے۔ جب تم اپنے داغ والے برتن میں کھانا پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ تمہارے اور ہمارے داغ والے دل میں ہدایت ڈالنے کو کیسے پسند کریں گے؟ تو گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس گناہ سے پکی توبہ ہونا یہ بڑی بات ہے۔ تو جب توبہ کرو عزم کے ساتھ، مکمل توبہ کرو، اللہ پھر دل کو بالکل صاف برتن کی طرح دھو دیتے ہیں، اور جب برتن صاف ہو جاتا ہے دل کا، اللہ اس میں ہدایت کا نور انڈھیل دیتے ہیں۔ وَأُشْرِبُوا، تو ان کو جیسے ہمارے زمانے کے اندر شرک بچے کے دل میں بچپن ہی سے ڈالا جا رہا ہے، ہم بار بار بولتے بھی رہتے ہیں، ارتداد کی جو ہوائیں چلتی ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، فلاں لڑکا مرتد ہو گیا۔ مرتد نہیں ہوئے وہ، انہوں نے اپنے ارتداد کا اظہار موقع پا کر اب کیا ہے۔ مرتد تو بہت پہلے ہو گئے تھے، مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت آج بھی مرتد ہے، لیکن میں اور آپ حکم نہیں لگا سکتے کہ تم مرتد ہو، تم مرتد ہو، لیکن مرتد ہے مسلمانوں کے اندر۔ مرتد یعنی اسلام سے پھر جانے والے، جب اس کو ماحول میسر آ جاتا، جیسے لڑکی کو ماحول مل گیا لڑکے کا کہ میں تیری دیکھ ریکھ کروں گا، تیری زندگی کا خرچہ اٹھاؤں گا، یہ ماحول مل گیا، تو اپنے ماں باپ کی پرواہ مت کر، اپنے دھرم کی پرواہ مت کر، میں تیرا سب کچھ ہوں۔ تو لڑکی دیکھتی کہ میرا پورا سہارا مل گیا، اب وہ اسلام چھوڑ کر چلے جاتی۔ تو اسلام تو اس نے پہلے سے ہی چھوڑا تھا، ابھی نہیں چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ بچپن ہی سے اس کے دل میں اسلام کا بیج نہیں بویا گیا تھا، کفر اور شرک کا بیج بویا گیا تھا۔ آج بھی اسکول کے ذریعے، کالج کے ذریعے، پروگرام کے ذریعے آپ جا کر دیکھو، اسکولوں کے اندر ایسی اسکولیں جو خالص مسلمانوں کی نہیں ہیں، اس کے اندر بچوں کے دلوں میں کس چیز کا بیج بویا جا رہا ہے، اور یہ بیج نکلتا نہیں۔ ایسے ہی سائنس جو ٹیکنالوجی ہے جدید، اگر اس کو صحیح رخ پر ڈال دیا گیا تو یہ سائنس کے ذریعے اللہ کو پہچاننے والا بن جائے گا، اور اگر اس کو صحیح رخ پر نہیں ڈالا تو پھر یہ سائنس کے ذریعے جو بڑے بڑے سائنسداں گزرے ہیں، عقلاء گزرے ہیں، ان کی تھیوریوں کے ذریعے یہ اللہ سے عقل لڑائے گا کہ ہمارے فلاں سائنسداں نے تو یہ کہا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے۔ اب اس میں لے کر وہ غیروں کی طرح لڑے گا، بات نہیں سمجھ میں آئے گی تو مانے گا نہیں، اور مانے گا تو اوپر سے دل مانے گا۔ تو اس لیے پہلے ہی سائنس شروع کرنے سے پہلے اللہ کا فلسفہ سنا دو، اور اللہ کا ایک آسان سا فلسفہ ہے۔ وہ کیا فلسفہ ہے؟ سمعنا و اطعنا۔ سمعنا و عصینا والا نہیں ہے، یہ مشرکین یہود اور نصارہ کا فلسفہ ہے، سنیں گے لیکن نہیں سمجھ میں آئے گا تو مانیں گے نہیں۔ مسلمانوں کا کیا فلسفہ اللہ نے قرآن میں سکھایا؟ سمعنا و اطعنا، سمجھ میں آئے گا تو بھی مانیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو بھی مانیں گے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے اور حضور نے فرمانا ہے۔ وحی کا سلسلہ عقل کے آگے سے شروع ہوتا، عقل کے ذریعے وحی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے حضرت علی سمجھانے کے لیے بولا کرتے تھے اگر شریعت میں عقل کو دخل ہوتا، سمجھنے کے لیے شریعت میں عقل کو دخل ہوتا تو مسح علی الخفین اوپر نہیں ہوتا، نیچے ہوتا۔ خفین دیکھے چمڑے کا موزہ، تو آدمی چلتا تو نیچے سے خراب ہوتا ہو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے ہم پیر دھوتے ہیں نیچے سے پورا پیر، ایسے ہی خفین پر مسح بھی نیچے سے کرتے تاکہ کچرا صاف ہو جائے۔
لیکن حدیث میں ہے کہ خفین پہ مسا 3 انگلیوں کے ذریعے اوپر کریں گے۔ تو اگر عقل کو دخل ہوتا، اب عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا بات ہوئی، میلا نیچے ہوا پوچھنے لگا رہے اوپر، تو وہ یہی سمجھانا چاہ رہے کہ تم یہاں عقل مت لڑاؤ، یہ اللہ کے نبی کا حکم مان لو۔ تو مسلمانوں کو بچپن سے یہ فلسفہ سکھانا چاہیے سمیعنا و اطعنا والا، کہ بیٹا قرآن اور حدیث میں جب بات پکے طریقے سے آ جائے تو پھر اب سوچنا بند کر دو، جو سوچے گا گمراہ ہو جائے گا، پہلے بھی ہوئے ہیں اب بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے کفر کی وجہ سے ہم نے بچھڑے کی عبادت، بچھڑے کی جو ہے محبت رگ رگ میں تمہارے ڈال دی تھی۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، پھر اللہ نے وہی بات فرمائی کہ تم تو کہتے ہو یہودیوں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، کتنا برا ایمان ہے تمہارا جو تمہیں ان برائیوں کا حکم دیتا۔ ایمان بھی کہیں اللہ کے ساتھ کسی کی پرستش کا حکم دے سکتا ہے؟ ایمان اور شرک دو الگ الگ چیزیں ہیں، جہاں ایمان ہے وہاں شرک نہیں ہوگا، جہاں شرک ہے وہاں ایمان نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے تمہارے ایمان نے تو تمہیں یوں کہہ دیا کیا کہ تم بچھڑے کی عبادت کرو، تمہارا ایسا ایمان کیا کام کا؟ ارے جیسے محلے کا بچہ مستی کر رہا، اسکول میں مستی کر رہا، محلے میں مستی کر رہا، مدرسے کا ہے تو کیوں رہتے کو مدرسے والوں نے سکھائی نہیں کیا؟ یعنی بولنے کا کیا مطلب ہے کہ مدرسے والوں نے یہ سکھایا کہ دیکھوں، اسکول کا بچہ ہے کیوں رہتے کو تیرے ٹیچر نے سکھایا نہیں کیا؟ باپ کا بچہ ہے کیوں رہتے تیرے باپ نے تیرے کو سکھایا نہیں کیا؟ یعنی ایسے کام کر رہا تو باپ کی طرح، یعنی اگر یہ کام تو کر رہا ہے اور یوں کہتا ہے کہ نہیں یہ کام میرے گھر میں ہوتے چلے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باپ نے اسے سکھایا یہ کام۔ تو ایسے ہی اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم کہہ رہے تھے ہم مومن ہیں، تو پھر تمہارا ایمان ہی کون سے کام کا ایسا جو تم کو شرک سکھا دے، نبیوں کو قتل کرنا سکھا دے، نبیوں کو ستانا سکھا دے۔ ایسے ہی مسلمانوں کا ایمان ہی کیا جو ایمان مسلمانوں کو شرک سے نفرت نہ سکھائے، جو ایمان مسلمانوں کو انبیاء کے وارثین کی قدر نہ سکھائے، جو ایمان مسلمانوں کو دین کے داعی اور دین کے غازی اور دین کے مجاہدوں کی قدر نہ سکھائے، وہ ایمان ہے ہی نہیں، کیونکہ ایمان تو ان تمام چیزوں کی قدردانی کرنا سکھاتا ہے، خالص ایمان سکھاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یہودیوں کی گمراہی کی ایک بڑی وجہ ہے ان کا آرزو کرنا اور ان کی من گھڑت روایات پر پختہ یقین کر لینا، جس کو قرآن نے کئی جگہ نقل کیا ہے۔ جیسے ایک ان کا عقیدہ انہوں نے یہ گھڑ رکھا ہے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں سوائے یہودیوں کے اور نصرانیوں کے کوئی جائے گا ہی نہیں۔ دوسرا عقیدہ گھڑا تھا اگر کوئی گیا بھی لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اگر ہم گئے بھی جہنم میں تو 7 دن یا 40 دن رہیں گے۔ تیسرا عقیدہ گھڑا تھا انہوں نے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم یہود اور نصارہ جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ہم جنت میں ہی جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ فرماتے بہت اچھی بات، اگر تم یہ کہتے ہو کہ آخرت کا گھر دار آخرت تمہارے لیے ہے اللہ کے یہاں، خاص طور پر آخرت اللہ نے تمہارے لیے ہی بنائی ہے، یعنی جنت میں تمہارا ریزرویشن ہے، تو پھر کیا کرو، اور کوئی جنت میں جائے گا نہیں تمہارے سوا، فتمنوا الموت، تو اتنی اچھی جگہ چھوڑ کر یہاں کیا کر رہے، اتنی اچھی جگہ چھوڑ کر دنیا میں کیا کر رہے؟ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ یہ دنیا میں تم کو حضور سے تکلیف ہے، مسلمانوں سے تکلیف ہے اور لوگوں سے تکلیف ہے، تمہارے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں، تو تم اکیلے جا کے جنت میں بیٹھ جاؤ نا۔ اتنے دن اور جینے کی تمنا کیوں کر رہے کہ اور 2 سال جی لوں، اور 2 سال جی لوں، 10 سال اور رہ لوں؟ تمہیں تو تمنا کرنا چاہیے تھا کہ میں آج ہی مر جاؤں تاکہ جنت میں پہنچ جاؤں۔ جس آدمی کو معلوم رہتا کہ میرا اے سی والا روم بالکل سج دھج کر تیار ہے، تو وہ راستے میں تاخیر نہیں کرتا، وہ تو فوراً وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا۔ تو جنت تو نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، تم تمنا کرو۔
یہ چیلنج تھا اللہ کا حضور کی زبانی یہودیوں کو اس زمانے کے، اس زمانے کی نہیں، یہ آیت اس زمانے کی یہودیوں کے لیے تھی صرف، جو حضور کے زمانے میں موجود تھے۔ وہ یہ کہتے تھے جنت ہماری ہے، تو اللہ نے فرمایا تمنا کرو موت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہودی جھوٹ موٹ بھی تمنا کر لیتے نا تو مر جاتے تھے۔ جھوٹ موٹ بھی اگر دل میں بھی تمنا کر لیتے کہ یار اتنی اچھی بشارت سنا دی حضور نے کہ جنت ملے گی تمہارے لیے، جنت ہے، چلو اپن تمنا کرتے، تو اگر دل میں تمنا دل میں ہی کر لیتے، زبان سے کہتے بھی نہیں، تب بھی حضور کی حدیث ہے کہ ان کا تھوک، ان کا لعاب ان کے گلے کو بند کر دیتا، ان کی سانس رک جاتی، مر جاتے سب۔ لیکن یہودی جو قوم ہے نا وہ جینے کی بہت خواہش مند رہتی، اور اسی یہود اور نصارہ کی بیماری پوری دنیا کو لگی۔ ہر دنیا کا فرد اس زمانے میں جینے کا خواہش مند ہے۔ اس کو بولو کہ تم 2 کلومیٹر صبح چلیں گے تو تمہاری لائف بڑھ جائے گی، دیکھو کیسا چلتا 2 کلومیٹر۔ تو زندگی بڑھانے کے لیے کسی حکیم صاحب نے بتلا دیے یہ معجون کھاؤ تمہاری زندگی بڑھ جائیں گی، مریں گے نہیں، شروع کر دیتا کھانا۔ کسی ڈاکٹر صاحب نے گولی دے دی، شروع کر دیتا کھانا کہ زندگی بڑھنا چاہیے۔ اچھی بات ہے بڑھنا چاہیے، بری بات نہیں ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں یہاں پر، ایک ہے موت کی تمنا اور ایک ہے زندگی کا بڑھنا۔ تو موت کی تمنا، مسلمان موت سے ڈرتا نہیں، حقیقی مسلمان، اس لیے کہ اللہ نے بار بار قرآن میں موت کا فلسفہ سکھلایا ہے کہ جب، بلکہ آج جو پارہ پڑھا گیا اس میں بتلایا گیا ہے کہ 5 چیزیں اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کی طے کر دیتے ہیں۔ ان 5 میں سے ایک یہ بھی ہے کون کب کہاں مرے گا۔ موت، زندگی اللہ نے کس کو کتنی دی ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت کا جب وقت آئے گا 1 سیکنڈ، 1 لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ تو اللہ، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ان کا بھی موت کا وقت طے ہے۔ کتنے علماء، لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء نہیں مرتے یا مرتے تو الگ طریقے سے نہیں، کتنے علماء آپ دیکھیں گے بیان کر رہے ایسا بیان کرتے کرتے قرآن بند ہو گیا، گردن چلی گئی، روح چلے گئی۔ کتنے آپ کو مل جائیں گے ایسے ویڈیو، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں گئے، 1 رکعت کے، دوسری رکعت میں اٹھے ہی نہیں، مسجد والوں کو دیکھنا پڑا اتنا لمبا سجدہ کیوں ہوا، پتہ چلا کہ امام صاحب کی روح سجدے میں نکل گئی۔ عام دنوں میں کتنے ایسے سننے میں آتا ہے کہ سجدے میں انتقال ہو گیا، فرصت نہیں ملی، نیک آدمی ہے تو بھی، بد آدمی ہے تو بھی۔ تو اللہ نے جس کا جہاں جب وقت طے کر دیا ہے وہ آ کر رہے گا، اس کا یقین ہر مسلمان کو دل میں بٹھا کر چلنا چاہیے۔ یہ دل میں بیٹھ جائے گا تو پھر وہ حالات سے ڈرے گا نہیں، دشمنوں سے دبے گا نہیں کہ مجھے موت ان کے مارنے سے نہیں آئے گی۔ اسی لیے ہم سناتے رہتے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی ڈائری پر لکھ لینا چاہیے۔ حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں تو خالد بن ولید کو دل پر چپکا لو۔ خالد بن ولید ہزاروں کے، لاکھوں کے مجمع میں چلے جاتے تھے یہ نیت لے کر کہ آج تو مجھے مرنا ہے، مر جاتے تھے نہیں، زندہ واپس آ جاتے تھے۔ موت کو صرف موت ہرا سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ تو بہرحال موت کا اپنا ایک فلسفہ ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، اور جن کا آخرت پر یقین کمزور ہوتا ہے یا آخرت پر یقین نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی دنیا میں ہی جینا چاہتے ہیں، آخر وقت میں بھی چاہتے ہیں کہ ہم مرے نہیں۔ تو اس لیے موت سے محبت کرنا چاہیے۔ حضور کی حدیث ہے کہ جو موت کو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں مر کر اللہ سے ملوں، اللہ کی ملاقات کا خواہش مند ہے، تو اللہ بھی اس کے ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اور جو یہ چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ، حدیث سن کر موت سے تو سبھی ڈرتے ہیں، موت سے تو سبھی ڈرتے نا۔ ابھی اپنے کو بول دو کہ ابھی اپن جانے والے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، تو پھر ہڑبڑی شروع ہو جاتی، بی پی ہائی ہو جاتا۔ حالانکہ ہم تو مومن ہیں،
تو یہی حضرت عائشہ کو بھی یہ اشکال ہوا کہ موت سے تو سبھی ڈرتے ہیں. فرمایا ہاں ڈرتے تو سب ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے جب موت اور اس کے آثار اس کے پاس آتے ہیں، موت کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو بشارتیں لے کر آتا ہے، خوشخبریاں سناتا ہے. وہ خوشخبریاں، وہ بشارتیں سن کر مومن کی روح اس کے بدن میں تڑپنے لگتی ہے، کب نکل کر میں وہاں چلے جاؤں، اللہ سے مل لوں. اور جب وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں، ان کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو فرشتہ وعید اور اس کا ٹھکانہ اور بھیانک چیزیں دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے روح اس کے بدن میں سکڑتے چلی جاتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ میں نکلوں نہ بچ جاؤں. تو اللہ، یہ ہے موت سے ڈر اور یہ ہے موت سے محبت. تو یہاں پر یہودیوں کو فرمایا کہ تم موت کی تمنا کرو. تاریخ گواہ ہے حضور کے زمانے کے یہودیوں نے ایک نے بھی موت کی تمنا نہیں کی. پتہ چلا جو یہ کہہ رہے تھے کہ جنت ہماری ہے، ہمارے باپ دادا کی ہے، ہم ہی جنت میں رہیں گے، اللہ نے بتلا دیا جھوٹے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اشکال، اس کا جواب بات ختم کر دیتے ہیں، کل عرض کریں گے آگے کی باتیں. مسلمان بھی تو یہی بولتے ہیں نا کہ جنت مسلمانوں کی ہے. ارے بولتے کہ نہیں بولتے؟ بلکہ مسلمانوں میں تو اور زیادہ کٹر والا مسئلہ ہے. جو مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ تک یہ بول دیتے کہ ہم ہی جائیں گے صرف. بات یہاں تک آ گئی نا. ایک تو اجتماعی طور پر مسلمان کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، تو یہی بات تو یہودی بھی بولتے تھے. اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ تم جھوٹے ہو، اور مسلمانوں کو کہہ رہے کہ تم جھوٹے نہیں ہو. ایسے کیسے مسئلہ؟ تو مسلمانوں کا تو معاملہ یہودیوں سے بھی بدتر ہے. مسلمانوں کے جو فرقے بنتے جا رہے ہیں آپس میں، ہر فرقے والا اتنی ڈیرنگ سے کہہ رہا ہے کہ صرف میں ہی ہوں حق پر، باقی سب ناحق پر ہے، میں ہی جنت میں جاؤں گا، باقی کوئی نہیں جائے گا. تو یہاں تو ہمارا یہ مسئلہ ہے، تو ہم بھی تو یہودیوں کی طرح کر رہے ہیں، پھر کیا مسئلہ؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ ہمارے اور یہودیوں میں تھوڑا سا فرق ہے. مسلمان کے جنت کا فلسفہ یہ ہے، مسلمان یہ کہتا ہے کہ جنت اس کے لیے ہے مسلمانوں میں جو ایمان اور اعمال صالحہ والا ہو. فرقوں کے اندر بھی جو ہے نا، جتنے فرقے بنے ہوئے ان سے بھی جا کے پوچھیں گے کہ بھئی شرابی جائے گا کہ جنت میں، تو اس کو بھی بولے گا ہاں جنت میں جائے گا، لیکن شراب کی سزا پا کر جائے گا. یہودی کہتے تھے، یہودیوں میں یہ فرق تھا کہ نہیں، ہم شراب پیو کہ زنا کرو کہ نبیوں کو قتل کرو، ہم تو ہر حال میں ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، اور گئے بھی تو تھوڑی دن جہنم میں رہیں گے، اس کے علاوہ نہیں. مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں جو ایمان اور اعمال صالحہ والا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا. مسلمانوں میں جو ایمان والا ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں کرتا ہے، تو سارے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا اپنی سزا بھگتنے کے لیے. تو یہ ہے ان کے اور ہمارے بولنے میں فرق. آیا سمجھ میں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس کو غور سے سننے والا بنائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.